क्या किसी भी मास्क के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये डिज़ाइन इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है कि ये कोविड वायरस को रोक सके? क्या WHO जो इस सारी कैंपेन को लीड कर रहा है उसने किसी भी जगह पर ये क्लेम किया है कि ये मास्क आपको बीमारी से बचा सकते हैं? ये मास्क वाकई आपको बचाते हैं या आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं? और अगला सवाल ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में एंटी मास्क तहरीकें जन्म क्यों ले रही हैं? एंटी मास्क तहरीकें ज़ोर क्यों पकड़ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन आपके साथ यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, मेरे एक दोस्त हैं लंदन में, इंग्लैंड में। वो मुझे अक्सर वीडियो क्लिप्स भेजते रहते हैं, कोई जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा है और उन्होंने स्पेशल मुझे रिक्वेस्ट की है कि उसका मैं जवाब ऑफिशियली अपने चैनल पे वीडियो बना कर दूं। तो ये साहब हैं, इनका नाम है डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, और इन्होंने एक कोई वीडियो के अंदर काफ़ी सारे सवालात पूछे हैं कोरोना वायरस और मास्क के बारे में स्पेशली। तो वो उन्होंने आखिर में उन्होंने कहा कि मैं तो जी सवाल उठाना मेरा काम है और मैं सवाल उठा रहा हूँ और आप इसके ऊपर गौर करें और ख़ुद फैसला करें। तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर जवाब दे देता हूँ, ताकि उम्मीद है कि ये वीडियो उन तक पहुँच जाएगी, या जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर आप उन साहब को जानते हैं तो आप उन तक ये मेरे जवाबात पहुँचा दें ताकि उनके पास ये जवाब पहुँच जाए। और स्पेशली जो लोग ये वीडियो उनकी वीडियो देख के जिनके दिमाग में इस तरह के शकूक व शुबहात जो उन्होंने पैदा कर दिए हैं, तो अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचे तो किसी तरह से अगर क्लैरिफाई हो जाए, तो ये मेरा मकसद है वीडियो बनाने का। तो सबसे पहले तो आप उनकी ये सुन लें उनकी बातें, तो उसके बाद अब मेरी जो जवाब मैं दूंगा ना आपको, वो आप मेरा जवाब बाद में सुनिएगा। आपको जिन मास्क को लगाने का कहा जाता है, क्या वो वाकई कोविड-19 के वायरस को रोकने में मुमकिन साबित हो सकते हैं? क्या किसी भी मास्क के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये डिज़ाइन इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है कि ये कोविड वायरस को रोक सके? क्या WHO जो इस सारी कैंपेन को लीड कर रहा है उसने किसी भी जगह पर यह क्लेम किया है कि ये मास्क आपको बीमारी से बचा सकते हैं, या अगर आपको कोविड है तो उससे दूसरे आपसे बच सकते हैं? किसी भी जगह पर गालिबन ऐसा नहीं है। अगली बात, ये मास्क वाकई आपको बचाते हैं या आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मास्क लगाकर आप यूज्ड ऑक्सीजन वापस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड साथ अंदर खींच रहे हैं? यानी ये आपको सेहत की तरफ लेके जा रहे हैं या बीमारी की तरफ लेकर जा रहे हैं? और अगला सवाल ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में एंटी मास्क तहरीकें जन्म क्यों ले रही हैं? एंटी मास्क तहरीकें ज़ोर क्यों पकड़ रही हैं? आपको याद होगा कि बहुत पहले जब गुलाम बनाए जाते थे तो उन्हें जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ा जाता था। उसके बाद जब गुलाम बनाए जाते हैं तो उन्हें दागा जाता, लोहे को गर्म करके उनके माथे पर या जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर जो दूर से नजर आए एक खास अलामत या निशान सबत कर दिया जाता ताकि दूर से मालूम हो जाए कि यह गुलाम है। जब औरतों को उठाकर लाया जाता तो उन्हें नुकेल डाली जाती, जिसे हम कहते हैं नथ डाल दी। वो नथ डाल देना या नुकेल डाल देना इस बात की अलामत होता था कि ये मेरे कंट्रोल में है। और अब दौरे हाजिर में जिसमें दज्जाली फितना सर पकड़ रहा है, उसमें नए दौर की गुलामी का मजहर मास्क है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के इदारे, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें हम जैसे मुल्कों की हुकूमतों को, इदारों को फोर्स करती हैं कि तुम ये मास्क इस्तेमाल करो, क्योंकि ये सिंबॉलिक स्लेवरी है और जब तक आप इसे फॉलो नहीं करेंगे आप ज़हनी तौर पर उनकी बर्तरी को तस्लीम नहीं करेंगे। मुझे पता है कि मेरी बातें तलख हैं, रूटीन से हटके हैं, मगर खुद सोचिए कि ये मास्क, इसके ऊपर इतना जोर क्या वाकई वबा से रोकने के लिए है? अगर ऐसा है तो फिर पूरी दुनिया में वबा क्यों फैल रही है? अगर ऐसा है तो फिर इन मास्क के डब्बों के ऊपर क्यों नहीं लिखा हुआ कि डिज़ाइन फॉर कोविड? इसी तरह वैक्सीन का मामला है, अगर आप वैक्सीन लगा रहे हैं और वैक्सीन किसी किस्म का अफेक्ट नहीं कर रही तो फिर यह क्यों कहा जाता है कि आप फाइजर या दूसरी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ केस नहीं कर सकते, वो आपको हर्जाना नहीं देंगी? आज मैं आपको कुछ बताने नहीं आया, आज सिर्फ आपके जहनों में सवाल पैदा करने आया हूँ। सिर्फ खुले दिल से सोचिए, फिर जो फैसला करना हो कीजिए, अल्लाह ने के मान। जी जनाब, आपने ये सुन लिया। अब मैं आपको इनका एक एक करके इनके सवालों का जवाब देता हूँ। इन्होंने सबसे पहला सवाल जो इन्होंने किया कि जो मास्क का डब्बा है इसके ऊपर लिखा हुआ क्यों नहीं है कि कोविड के लिए बनाया गया है या कोविड की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये मास्क कोई पहली दफ़ा ईजाद नहीं हुआ।
یہ کوئی کورونا کی وجہ سے ماسک نہیں بنائے گئے. ماسک بہت سالوں سے بہت اشروں سے چل رہے ہیں، جو کہ پہلے بھی یوز ہوتے ہیں. جو سرجنز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں جو آپریشن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ ماسک پہنتے تھے، پہلے بھی پہنتے تھے، ابھی بھی پہنتے ہیں. یہ اور بھی بیماریوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ صرف کرونا وائرس کے لیے نہیں بنایا گیا کہ اس کے اوپر ڈبے کے اوپر لکھ دیں کہ جی یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ کرونا سے بچاتا ہے. یہ تو ایسے ہی کہنا ہے جیسے آپ کہیں جی جو پانی کی بوتل ہے نا اس پہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی ہے، تو اس پہ یہ کیوں نہیں لکھا ہوا کہ یہ پیاس بجھاتا ہے. تو وہ پانی کا کیا کرتا ہے وہ آپ کو کہیں اور سے ملے گا، لیکن پانی کے اوپر پانی ہی لکھا ہوگا. تو ڈبے کے اوپر ماسک لکھا ہوتا ہے، اور وہ ڈسکرپشن فردر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. ڈبے کے اوپر مزید تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ کس میٹیریل سے بنا ہوا ہے. تو یہ بالکل ہی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا کیوں نہیں ہے. اب اگلا ان کا سوال تھا جی یہ WHO جو ہے، جو عالمی ادارہ صحت ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، تو وہ لیڈ کر رہی ہے کورونا کی کیمپین کو، تو انہوں نے اس کے اوپر بات کیوں نہیں کہ کورونا سے یہ ماسک بچاتا ہے. میں پرسنلی WHO کا ایڈوائزر ہوں انفیکشن پریونشن کنٹرول کے اوپر پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے. تو میں پاکستان میں بہت سارے ڈاکٹرز مجھے جانتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جن کو میں جا کے پڑھاتا ہوں، WHO کی گائیڈ لائنز بتاتا ہوں. اور یہ پچھلے 1 سال سے ہم یہ WHO کی گائیڈ لائنز ہی پڑھائے جا رہے ہیں لوگوں کو. اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اگر نہیں پتا تو یہ ذرا دیکھیے گا، یہ WHO کی گائیڈ لائنز ہیں، یہ انہوں نے اپڈیٹ کی ہیں. پہلے 6 جون، پہلے جون کے آئی، جون 2020 میں آئی تھی، اب دسمبر 2020 میں انہوں نے اس کو پھر سے اپڈیٹ کیا ہے. تو یہ کوئی 20-25 صفحے کا ڈاکومنٹ ہے جو صرف اور صرف ماسک کے اوپر بات کرتا ہے کہ ماسک کس طرح سے آپ کو اس سے بچاتا ہے، کون سا والا ماسک اب یوز کرنا چاہیے، کن لوگوں کو یوز کرنا چاہیے. تو یہ بات آپ کی جو ہے کہ WHO نے بھی ابھی تک اس کے بارے میں بات نہیں کی، یہ 100% غلط بات ہے. تو یہ آپ اگر چاہیں تو آپ WHO کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور یہ آپ کو ڈاکومنٹ مل جائے گا. پھر یہ فرماتے ہیں جی کہ ماسک اگر نقصان نہیں دیتے تو یہ اینٹی ماسک تحریکیں دنیا میں کیوں زور پکڑ رہی ہیں. تو میں نے تو بہت زیادہ اینٹی ماسک تحریکیں ایسے لوگوں کی نہیں دیکھی ہیں جن کو کوئی نالج ہے اس چیز کا، جو کہ کوئی ڈاکٹر ہوں، نرسز ہوں، کوئی ہیلتھ کیئر ورکر، جن کو تھوڑا بہت نالج ہے ہیلتھ کیئر کا، کہ انہوں نے کوئی تحریک اس طرح کی چلائی ہو کہ ہم ماسک نہیں پہننا. تو کوئی عام لوگ تو چند لوگ اکٹھے ہو کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بینرز پوسٹرز پکڑ لیتے ہیں، وہ تو دیکھا گیا ہے. لیکن کبھی کسی ہیلتھ کیئر ورکر نے، کسی ڈاکٹر نے، کوئی ایسے بندے نے کوئی تحریک چلائی ہے کہ ہم نے ماسک نہیں پہننے. ایک تو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ڈاکٹرز نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا امریکہ کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر، اور وہ احتجاج یہ تھا کہ ہمیں ویکسین کیوں نہیں لگ رہی، کیونکہ وہ جونیئر ڈاکٹر تھے اور سینئر ڈاکٹرز کو پہلے لگ رہی تھی ویکسین. تو انہوں نے یہ احتجاج کیا تھا کہ ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہم پیشنٹس کے پاس زیادہ جاتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے پروفیسر ہیں یہ وہاں پہ پیشنٹس کے پاس زیادہ نہیں جاتے، تو ویکسین پہلے ہمیں لگنی چاہیے. تو ایک ہی پروٹیسٹ ڈاکٹرز کا دیکھا گیا وہاں پہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ویکسین کیوں نہیں لگ رہی، ہمیں لگنی چاہیے. تو باقی پروٹیسٹ اس طرح کی تو نہیں دیکھے گی. لیکن اگر آپ نے چلیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر آپ نے امپریسو ہونا ہے نا تحریکوں سے، تو تحریکیں تو ویسٹ میں بہت ساری چل رہی ہیں. وہاں پہ تو یہ تحریک بھی بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہے کہ جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور آپ جو یہ گوشت کھاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ گوشت کھاتے ہوئے کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں گوشت نہیں کھانا چاہیے؟ کیونکہ گوشت کھائیں جو ویجیٹیرینز ہیں ان کی تحریک جو ہے نا وہ زور پکڑ رہی ہے کہ جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، جاندار کو کھانا نہیں چاہیے اس کا گوشت. دوسرا، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی ریلی اس وقت کون سی نکلتی ہے؟ اس وقت سب سے بڑی ریلی نکلتی ہے بہت سارے ملکوں میں، اور وہ ہوتی ہے سائیکلنگ کی. سائیکل کے اوپر بیٹھ کے لوگ اویئرنیس پیدا کرتے ہیں کہ آپ گاڑیاں نہ چلائیں، سائیکل پہ سفر کریں، کیونکہ اس سے پولوشن میں کمی ہوگی، سب کچھ ہوگا. اور یہ ریلی کیسے نکلتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ میں آپ کو تصویر صحیح طرح سے دکھا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر سب لوگ ننگے ہوتے ہیں. ننگے کا مطلب ہے ننگے. اور اس میں انہوں نے سلوگن ایک لکھا ہوا تھا لاسٹ ٹائم، ایز بیئر ایز یو ڈیئر، مطلب اتنے ننگے ہو جاؤ جتنا تم ہو سکتے ہو، اور پھر سائیکل چلاؤ اور اس ریلی میں شامل ہو جاؤ، تاکہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور ان میں شعور پیدا ہو کہ ہم نے سائیکل چلانی ہے. تو ہمارے کتنے لوگ ہیں جو ان کی اس ریلی سے یا اس چیز سے امپریس ہو کے تو سائیکل چلاتے ہیں. تو اگر اس کے اوپر آپ نے امپریس ہونا ہے تو سائیکل چلا لیا کریں، گاڑی نہ چلایا کریں. تو یہ بھی بہت ہی عجیب سی ایک مثال دی ہے کہ اینٹی ماسک تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں. کوئی تحریک زور نہیں پکڑ رہی. تحریکیں ویسٹ کے اندر تو ایسی عجیب سی بھی تحریکیں لوگ چلا رہے ہیں جو آپ سے سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کے اوپر عمل کرنا تو پھر اس سے بھی اور زیادہ عجیب سی بات ہے.
اگلی بات وہ کرتے ہیں جی، یہ جو ہے نا، یہ جو پرانے وقتوں میں لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا تو ان کے اوپر نشان لگایا جاتا تھا، یا خواتین کو، عورتوں کو جو ہے نا خاص طور پہ نکیل ڈالی جاتی تھی، یہ دکھانے کے لیے ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو بات تو آپ کی ٹھیک ہوگی جی، بالکل، ہم تاریخ آپ کو شاید زیادہ پتہ ہو، لیکن یہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بادشاہ نے خود اپنے ناک میں نکیل ڈال لی ہو غلاموں کے ساتھ ساتھ، یا بادشاہ نے اپنے اوپر تو لگا لیا وہ نشان اور غلاموں کے اوپر نہ لگایا ہو؟ تو آپ کے جو آپ نے دلیل دی ہے کہ انہوں نے یہ ہم جیسے ملکوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ماسک پہنیں، تو یہ غلامی کی دلیل ہے کہ ہم ماسک پہنتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ادھر تو امریکہ کا صدر جو ہے نا وہ ماسک پہن رہا ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ماسک نہیں پہن رہے۔ تو امریکہ میں لوگ ماسک پہنتے ہیں، انگلینڈ میں، برطانیہ میں لوگ ماسک پہنتے ہیں، اور ہمارے ملک میں، پاکستان میں نہیں پہنتے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو بادشاہ ہے وہ تو نکیل ڈال کے کھڑا ہوا ہے اور جو غلام ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح کی بالکل ہی جو عجیب سی تعویلیں ہیں نا، اس طرح کی تعویلیں تو دیتے ہوئے پہلے سوچ تو لیا کریں نا۔ اچھا جی، اگلی بات وہ کر رہے ہیں جی کہ جو ویکسین ہے، اگر ویکسین کام نہیں کر رہی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا ہے کہ ویکسین جو ہے نا وہ ہم جیسے ملکوں میں ویکسین لگ نہیں رہی، اس لیے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور جہاں پہ ویکسین صحیح طرح سے لگ رہی ہے وہاں پہ کیسز نیچے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ جو ویکسین پاپولیشن کے حساب سے، پرسنٹیج کے حساب سے جو سب سے زیادہ ویکسین لگ رہی ہیں وہ ہیں برطانیہ کے اندر، یونائٹڈ کنگڈم، UK کے اندر یا انگلینڈ کے اندر۔ وہاں پہ وہ ابھی تک اپنی 50% سے زیادہ لوگوں کو وہ ویکسین لگا چکے ہیں، یعنی کہ ان کی آبادی تقریباً 6 کروڑ سے تھوڑی زیادہ ہے، یا 6.5 کروڑ ہے، اس میں وہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک ویکسین لگا چکے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں پھر ان کا گراف کہاں جا رہا ہے، ان کا گراف نیچے جا رہا ہے۔ اس وقت جو سب سے گراف دیکھنے والا جو گراف ہے، جہاں پہ لگتا ہے کہ واقعی کیسز بہت نیچے جا رہے ہیں، وہ برطانیہ کے اندر ہیں، اور اس کی ایک وجہ ویکسین ہے۔ اور ویکسین پاکستان میں آپ کہیں گے جی ہمارے کیس کیوں اوپر جا رہے ہیں، ہمارے یہاں تیسری لہر آئی ہوئی ہے، کیس کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی تک اپنی آبادی کا 1% کو بھی نہیں ویکسین لگا سکے۔ 1%۔ برطانیہ اپنے آبادی کا 50% سے زیادہ لوگوں کو لگا چکا ہے، امریکہ بھی تقریباً 30-40% لوگوں کو لگا چکا ہے۔ تو آپ کی آبادی کے حساب سے آپ نے ابھی تک 1% لوگوں کو بھی نہیں لگائی ویکسین، تو پھر یہ آپ کس طرح سے کمپلین کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو ویکسین جو ہے نا وہ فورس کی جا رہی ہے اور وہ نہیں لگا؟ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ویکسین کام نہیں کر رہی ہے؟ ویکسین ڈیفینیٹلی کام کر رہی ہے، لیکن جہاں پہ ویکسین لگ ہی نہیں رہی تو وہاں پہ تو کیسز کے اوپر زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کا بٹن کلک کر دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے بھی فائدے کے لیے ہو سکتی ہے، یا کوئی اور بندہ جنہوں نے ان کے یہ ویڈیو سوالات دیکھے ہوں گے اور ان تک یہ جوابات پہنچنے چاہیے، تو اس کو شیئر کر دیں، اور چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔